تشریف لے جانے کے بعد وہ پوری پارٹی نہیں، پالٹا آ گیا مکے والوں کا، پالٹا آ گیا مکے والوں کا. اور سیدہ اسما کا تو انتظار تھا نا. یہ آنکھیں ملتی ہوئی بچی باہر نکلی. انہوں نے کہا کاکی جی صحیح، تیرا ابا کتھے ہے، تھوڑا نبی کتھے ہے؟ آخر لگی کیوں؟ تیرا میرا بال ہوئے ہا یا تیری میری بہن دھی ہوئے ہا تو کم از کم یہ کام تو کرے. میں تو ستی پئی ہوں، میں کو کیا پتا، شام کو ٹکر کھاتا میں لمبی تھی گئی ہوں، میں کو کچھ پتا نہیں. گھر آیا کو پوچھوں ابو بکر تیری اولاد گول مول بات کی بھی قائل نہیں. کہنے لگی او مکے والوں، مکے کے چادریوں تم تھوڑے ہو، مکے کے سارے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ، مکے کی ساری طاقت کو جمع کرو، مکے والوں کو اکٹھا کرو، اور میرا یہ چیلنج ہے تم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. تم اس ابو بکر کو نہیں مانتے، میں تو کہتا ہوں اس کی اولاد کے غلاموں کے غلام بنو. ارے جس گھر کی بچیوں کا یہ عالم ہو اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا. اور یہ بات باتوں میں ختم نہیں ہوئی، تلک کلامی ہوئی. اسما نے ذرہ برابر پہلو نہیں بدلا. یہ بھی نہیں کہا کہ صبح بتاؤں گی، کم سے کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی. میں اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں، اس بہانے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی. مگر اسما جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگائی تو میرے باپ پر کہیں لوگ بزدلی کا الزام نہ لگا دیں. تساں تو کھسک ویندے ہو نا. ہائے ہائے، انہی لوگوں کے ماننے والے تھے یہ لوگ. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا گیا. حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جتنے تسا حضرات اخباراں وچ پڑھ دے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، انہاں دے ساری سر ہیں، انہاں دے پیر کوئی نہیں، کلو کوئی شا کوئی نہیں. انہاں سوجا کو انعام ملا انگریز میما دے تھوک چکن دا، انگریزاں دے گھوڑیاں دی لید چکن دا. نہ انہاں کو القاب ہوئی میں دے گن، اے انہاں دے مامے لگ دین. آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیر کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا. ہر تحریک ہم سے چلی، ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی، خلافت کی تحریک ہم نے چلائی، شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی. نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں. کوئی تھے میں ٹکڑی جی ہوندی ہے نا، یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی. اور بڑے عجیب انداز سے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں. افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے، کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو. جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے. میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے. سزا دے. اس نے کہا سزا پھانسی ہے. اللہ. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں.
کفن تو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی. فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، حضرت مدنی. اور فرمایا مسائب میں الجھ کر، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، اور نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا. مجھے کوئی پرواہ نہیں، سزا دو، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. اور شیخ مدنی عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں سرفراشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے، لگا لے زور جتنا بازوئے قاتل میں ہے. اور ہم بزدلوں کی اولاد نہیں، ہم چھپنے والوں کی اولاد نہیں، ہم ٹکریلوں کی اولاد نہیں، ہم حلوہ چاٹ لوگوں کی اولاد نہیں. خدا کی قسم ہم تو ان ہیروں کی اولاد ہے جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کیا. مرزائی ہم کو یعنی ہر سرحد پہ، مرزائی والی سرحد پہ ہم لڑے، عیسائیوں کی سرحد پہ ہم لڑے، صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم لڑے، آریوں کے مقابلے میں ہم لڑے، قرآن کی توہین ہوئی ہم لڑے، منکرین حدیث کی نے توہین کی تو ہم لڑے. اور خدا کی قسم ہمارے سامنے آئے توہین کر کے دکھائے، ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. نعرہ تکبیر، علماء ربانی. ہم کوئی مرے ہوئے لوگوں کی اولاد نہیں، ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں. دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی. اور جس ٹہنی سے پوچھا ارے کیا کمایا، آبادائی لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، ظالم لوگ ہوں گے، مظلوم ہم ہوں گے. کون سی وہ بات تھی جو اللہ والوں نے نہ کی؟ آج میں کہتا ہوں پاکستان کے زعماء کو، افسروں تمہاری افسری شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں ہے، اور لوگوں آج تمہاری دولت مجدد الفسانی سرہندی کے قید کے صدقے میں ہے. آج جو تمہیں ملا ہوا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے، حسین احمد کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے. تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے. انتظامیہ کا خیال ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. ایک دن سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. پوچھا ہے شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. مولانا قاضی احسان منسوج آبادی فرماتے تھے غازی علم الدین مرحوم کو جب میاں والی جیل میں لایا گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں رکھا گیا، میں ملاقات کے لیے گیا اور جیل کے سپرڈنٹ سے کہا کہ ایک ہمارا قیدی ہے مجھے ملاقات کرا دو. وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا